دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، رمضان شریف، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ویسے تو ہم بہت سارے فضائل قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں رمضان روزوں کے بارے میں، لیکن سب سے بڑی فضیلت جو رمضان شریف کی ہے، جس کی وجہ سے رمضان کو اتنی فضیلت ملی، وہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ شہر رمضان، رمضان کا وہ بابرکت، وہ معزز اور محترم مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن کا اترنا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کی، کہ رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اس زمین پر اتارا، اور چونکہ وہ ایک رات میں اترا تو اس رات کو بھی اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں پر فضیلت دے دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، سورۃ القدر اسی رات کی فضیلت پر نازل ہوئی۔ تو رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور رمضان اسلامی مہینوں میں صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے قرآن میں خود رکھا۔ باقی 11 مہینوں کے نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتے، بلکہ ان کا نام عرب نے رکھا۔ مثلا شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، یہ جو 11 مہینے ہیں اسلامی، ان سب کے نام عرب نے رکھے، لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ رب العزت نے قرآن میں خود رکھا۔ رمضان کا معنی ہے جلنا، جلس جانا، چونکہ 11 مہینوں میں انسان گناہ کرتا ہے، گناہ جمع ہو جاتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں روزانہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی کے موسم میں گلا سوکھ رہا ہے اور زبان جو ہے وہ سوکھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ جل جاتے ہیں۔ جتنے گناہ انسان نے کیے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو جلا دیا جاتا ہے اور انسان کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بہت بابرکت اور محترم مہینہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا۔ اس وجہ سے قرآن اور رمضان میں پارٹنرشپ ہے، فرینڈشپ ہے، یہ دونوں بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں آپس میں۔ اسی وجہ سے رمضان کے دن میں تو روزہ رکھا جاتا ہے، اور رات کو 20 رکعت تراویح پورے رمضان پڑھی جاتی ہے، جس میں ایک قرآن کا ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 قرآن کا ختم کرنا یہ فضیلت ہے، اور 3 قرآن کا ختم کرنا یہ نفل ہے۔ تو دن میں روزہ رکھو، رات کو قرآن پڑھو، دن رات جو ہے انسان عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور قبر میں بھی یہ دونوں کام آتے ہیں، قرآن اور رمضان۔ اسی طرح آخرت میں بھی مختلف احادیث میں آتا ہے کہ ایک قرآن سفارش کرے گا اور ایک رمضان سفارش کرے گا، اور ان دونوں کی سفارش اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں آپس میں بہت گہرا تعلق اور مناسبت رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو ہم زیادہ توجہ دیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک تو تراویح میں وہ ختم فرماتے تھے، اور ایک روزانہ رمضان کے دنوں میں ایک ختم قرآن کا کرتے تھے تلاوت کر کے، تو پورے رمضان میں ان کے 31 قرآن ختم ہو جاتے۔ اور حضرت امام الائمہ و سراج الامہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے، ایک رات کو ختم کرتے، اور ایک تراویح میں ختم کرتے، تو پورے رمضان میں تقریباً 61 قرآن مجید ان کے ختم ہو جاتے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا
تو وہ تمام کتابیں بند کر لیتے اور قرآن کو کھول رہے تھے، اور ارشاد فرماتے کہ اب قرآن کا مہینہ آ گیا، اب ہم کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے قرآن کے علاوہ، اور پھر پورا رمضان وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو قرآن اور رمضان یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بہت مضبوط تعلق ہے۔ تو رمضان میں قرآن بھی اترا۔ اب یہاں پر چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو 23 سالوں میں اترا، اور رمضان کی ایک رات میں وہ کیسے اترا لیلۃ القدر میں؟ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت المعمور میں یہ قرآن لیلۃ القدر کی ایک رات میں اترا، اور پھر بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور سینے مبارک پر 23 سالوں میں اترا۔